اللہ کریم کے پیارے رسول سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسراء کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی. صحابہ نے حضور کے پیچھے نماز فجر پڑھی. نماز فجر پڑھا کر حضور منبر پہ تشریف فرما ہوئے. آقا کریم علیہ السلام نے فخطبنا، صحابہ کہتے ہیں حضور نے ہم سے خطاب فرمایا، اور حتی فخطبنا حتی حضرت ظہر، اتنا لمبا خطاب فرمایا حتیٰ کہ ظہر ہو گئی. فجر کی نماز پڑھ کر حضور منبر پہ بیٹھے. فخطبنا حتی حضرت ظہر، صحابہ کہتے ہیں طویل خطاب فرمایا حتیٰ کہ ظہر ہو گئی. تو توجہ کیجئے، حضور جب خطاب کرتے تو آپ کا جو کلام ہوتا تھا، آپ بڑے جامع الکلام تھے. حضور خطاب فرماتے تو بڑے جامع الکلام تھے حضور. آقا دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطاب فرماتے تو علم کے سمندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے سے نمایاں ہوتے تھے. علم کے سمندر حضور کے ایک ایک جملے سے نمایاں ہوتے تھے. جو حضور ایک جملہ ارشاد فرما دیتے، اتنے جامع الکلام تھے. تو پھر جب حضور نے خطاب فرمایا اور اتنا لمبا خطاب کیا کہ حتیٰ حضرت ظہر، حتیٰ کہ ظہر ہو گئی. فجر سے لے کر خطاب شروع ہوا، صحابی کہتے حتیٰ کہ ظہر ہو گئی. تو جب ایک جملے میں علم کا سمندر سمٹ آتا ہے تو اتنے لمبے خطاب میں حضور کریم علیہ السلام کے کتنا بڑا علم کا ذخیرہ صحابہ کو ملا ہوگا. پھر صحابہ ایسے نہیں تھے کہ جو اک جاتے، تھک جاتے، اکتا جاتے، بلکہ صحابہ ٹکٹ کی باندھ کر حضور کا خطاب سماعت فرمایا کرتے. اور ایک کیفیت حدیث میں صحابہ کی سماعت کی بیان ہوئی ہے کہ جب حضور کے صحابہ خطاب سنتے حضور کا تو صحابہ کہتے کبھی ایسا ہوتا کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اتنی بھی ہم آس پاس کی طرف حرکت نہ کرتے، اتنی توجہ سے حضور کا خطاب سنتے، کبھی آنکھ ادھر ادھر نہ پھٹکتی، اتنی توجہ سے حضور کا صحابہ خطاب سنتے تھے. تو کہتے ہیں فخطبنا، حتیٰ حضور نے خطاب فرمایا حتیٰ حضرت ظہر، حتیٰ کہ ظہر ہو گئی. طویل خطاب فرمایا. پھر حضور نے ظہر کی نماز ادا فرمائی. ظہر کی نماز ادا فرما کر پھر خطاب شروع ہو گیا. فخطبنا حتیٰ حضرت العصر، حتیٰ کہ عصر ہو گئی. کہیے سبحان اللہ. حتیٰ کہ عصر ہو گئی. اتنا لمبا خطاب حضور نے فرمایا. اور پھر صحابی کہتے ہیں ہم سنتے رہے حتیٰ کہ عصر کی نماز ادا ہوئی. رحمت عالم جانے کائنات علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا فرما کر فخطبنا حتیٰ غربت الشمس، پھر خطاب شروع کیا. حتیٰ کہ غربت الشمس، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. حتیٰ کہ سورج، بات درمیان میں یہ عرض کر دوں 10 منٹ 15 منٹ یا 1 گھنٹے کا خطاب سن کر، بیان سن کر اکتا جانے والوں،
میرے نبی کے صحابہ کی زندگی کو دیکھو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو دیکھو، کیسے حضور اپنے وفاداروں کی تربیت کر رہے ہیں، کیسے علم کے سمندر ان کے دلوں پہ، ان کے سینوں میں اتار رہے ہیں کہ فجر سے شروع کیا ظہر ہو گئی، ظہر سے شروع کیا عصر ہو گئی، عصر سے شروع کیا پھر کیا ہوا مغرب ہو گئی، سورج غروب ہو گیا۔ اتنا طویل خطاب سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ پھر صحابی کہتے ہیں جو ہو چکا تھا، جو ہونے والا تھا، سارے کا سارا اللہ کے حبیب نے بیان فرما دیا۔ اس وقت میں، اتنے عرصے میں جو طویل خطاب فرمایا، اس کی کیفیت بھی حضور کے ساتھ محبت کرنے والوں نے بیان کر دی کہ جو ہو چکا تھا، جو ہونے والا تھا، وہ سارے کا سارا حضور نے بیان فرما دیا۔ تو جو بیان کیا ہے یقیناً حضور اس کو جانتے ہیں۔ بولیے حضور اس کو، اونچی آواز سے کہیے حضور اس کو جانتے ہیں۔ علماء محققین نے قلم اٹھائی اور لکھا کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب کو ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرما کر مبعوث فرمایا۔ جو ہو چکا، جو ہونے والا، سب علم اللہ کریم نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ پھر آگے صحابی کہتے ہیں، جس جملے کے لیے میں نے طویل حدیث پڑھی ہے، صحابی کہتے ہیں ہم میں بڑا عالم وہ ہے جو آج کے بیان کو، آج کے درس کو زیادہ جاننے والا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ حضور پاک علیہ السلام جب بیان فرماتے تھے، خطاب فرماتے تھے، صحابہ کرام سے گفتگو فرماتے تھے، تو صحابہ صرف روایتی تقریر سن کر سمجھ کر نہیں سنتے تھے، بلکہ اس کو سنتے بھی تھے، اس کو یاد بھی کرتے تھے، اس کو یاد بھی کر لیتے، وہ ذہن میں اترتی جاتی تھی، صحابہ کو یاد ہوتی جاتی۔ صحابی کہتے ہیں ہم میں بڑا عالم وہ ہے جو اس دن کے خطاب کو زیادہ جاننے والا ہو۔ تو معلوم ہوا کوئی واعظ ہو، نصیحت ہو، تو ہمیں توجہ سے اس کو سننا چاہیے، سن کر اپنے دل میں اتارنا چاہیے، اپنے جی میں اتارنا چاہیے۔ جتنی توجہ سے زیادہ سنیں، زیادہ توجہ سے سنیں گے، اتنا ہی سینے میں علم آئے گا، اتنا ہی دماغ میں علم آئے گا، اتنا ہی اللہ کریم کے پیارے حبیب کی برکتوں سے سینہ جو ہے علم کا سمندر بنے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ کا اور اس کے رسول کا احق، سب سے زیادہ حق ہے کہ ان یردوہ، کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اصلاحی باتیں ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ اللہ رسول کا زیادہ حق ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ تو ہمیں اپنا ہر کام، ہر فعل جو ہے اس میں اللہ کی رضا کی نیت شامل حال ہونی چاہیے، ہر کام کرتے ہوئے نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے، کسی فتنے کی، کسی فساد کی نیت نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری کی نیت نہیں ہونی چاہیے، نیت ہو تو اللہ رسول کی رضا کی ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا گیا جہاں پہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں منبر شریف پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضور جب منبر شریف سے اٹھ جاتے تو آپ منبر شریف پہ اپنا ہاتھ پھیرتے اور اپنا ہاتھ پھیر کر پھر اس ہاتھ کو اپنی آنکھوں سے لگاتے، اس کو چومتے، پھر آنکھوں سے لگاتے، اس لیے کہ اس منبر پہ سید عالم علیہ السلام بیٹھے ہیں، اس کی نسبت حضور سے ہوئی ہے۔ یہ انداز محبت ہے صحابہ کا